بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں راحیلہ وحید پاکستان انسائٹس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا میرا عنوان ہے لکھنؤ پیکٹ 1916. اس سے پہلے کہ میں آپ کو لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں کچھ بتاؤں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ پیکٹ، یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ، یہ میثاق، یہ ڈاکیومنٹ کیا تھا، کس قسم کی چیز تھی، کس مقصد کے لیے تھی. یہ ڈاکیومنٹ برِ صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے تھا. آئینی اصلاحات، دستوری اصلاحات برِ صغیر میں رہنے والے ہندو، مسلمان اور دیگر قوموں کے لیے جو قوانین بنائے جانے تھے، جو آئین بنایا جانا تھا، جو دستور بنایا جانا تھا، اس میں اصلاحات کے لیے دو پارٹیوں کی طرف سے، دو مختلف قوموں کی طرف سے جو ڈیمانڈز پیش کی گئیں برٹش گورنمنٹ کو، اسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے. یہ معاہدہ لکھنؤ دسمبر 1916 میں دو پارٹیوں کے درمیان، آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ہوا. یہ معاہدہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت بڑی، بلکہ کہا جائے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی اچیومنٹ تھی، تو یہ غلط نہ ہوگا. آفٹر جوائننگ دی مسلم لیگ ان 1913، قائد اعظم اس سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر بنے تھے 1906 میں، اور پھر اس کے بعد 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد قائد اعظم نے اس میں سب سے پہلے اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں کچھ اصلاحات کی، اور ان اصلاحات کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ انڈو پاک کی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ، اور شاید آخری مرتبہ، پہلی اور آخری مرتبہ انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز، انڈین نیشنل کانگریس جو کہ کلیم تو کرتی تھی کہ وہ انڈیا میں رہنے والے سارے لوگوں کی جماعت ہے، لیکن دراصل واضح طور پہ وہ ہندوؤں کی جماعت کہلائی جا سکتی تھی، اور دوسری طرف 1906 میں قائم ہونے والی آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی. یہ دونوں جماعتیں، یہاں سے میری بات کا آغاز ہوگا، یہ دونوں جماعتیں جو ہندو اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں، ان دونوں جماعتوں کا، ان دونوں اقوام کا مقصد کیا تھا؟ ان دونوں اقوام کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا ٹو ڈرائیو برٹش آؤٹ آف انڈیا. ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ سب کانٹیننٹ سے انگریزوں کو نکالا جا سکے اور اپنی زمین پر اپنی حکومت، اپنی رولنگ واپس سے حاصل کی جا سکے. اب دونوں کا مقصد سیم تھا، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ اس طرح سے ان کا اور ان کا ایک ہی مقصد تھا، لیکن یہ اپنے مقصد میں یوں نکل رہے تھے اور یہ اپنے مقصد میں یوں نکل رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، اور اس سچویشن کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ برٹش گورنمنٹ کو، جن کا راج یہاں پر، جن کی حکومت یہاں پر پرولونگ ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال کا ہندو اور مسلمانوں میں علیحدگی کا، ڈویژن کا، تفریق کا، دوری کا فائدہ برٹش گورنمنٹ اٹھا رہی تھی. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلم لیگ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں یہ مین تبدیلی کی، ٹو بی لائل ٹو دا برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو بی کلوزر ٹو دی ہندوز، کہ کانگریس سے ہندوؤں سے قریب ہونا ہے. جب دونوں کا مقصد ایک ہی ہے تو اس ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر دونوں مل کے کام کریں گے تو مقصد جلدی حاصل ہوگا. اس کے لیے قائد اعظم نے سب سے پہلے دسمبر 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو پہلی مرتبہ لکھنؤ میں آمنے سامنے بٹھایا. یعنی it was a great achievement of قائد اعظم that he made sit both the parties together for the first time
ایسی دونوں پارٹیاں جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، قائد اعظم نے ان کو مذاکرات کی، نیگوشیشنز کی ایک ٹیبل پر بٹھایا پہلی مرتبہ۔ یہ واقعہ لکھنؤ میں، انڈیا کے شہر لکھنؤ میں پیش آیا، اس لیے اسے معاہدہ لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کی کیا اہم پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے اس کو انڈو پاک یا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے، بلکہ ہم اسے ایک بریک تھرو بھی کہہ سکتے ہیں ایک حوالے سے۔ یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ 1/3 آف مسلم ریپرزنٹیشن ان سینٹرل لیجسلیچر یا لیجسلیٹو کاؤنسل۔ اس پوائنٹ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتانا پسند کروں گی کہ لیجسلیٹو کیا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو بعد میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس میں بھی پیش کیا۔ ان دا سینٹرل لیجسلیچر مسلم ریپرزنٹیشن شیل ناٹ بی لیس دین 1/3۔ یہ بات قائد اعظم نے 1916 میں بھی معاہدہ لکھنؤ میں منوائی کانگریس سے، اور پھر 1929 میں بھی 1929 میں اپنے 14 پوائنٹس میں بھی کہا۔ تو یہ کیا ہے سینٹرل لیجسلیچر؟ لیجسلیچر اور لیجسلیٹو کاؤنسل از دی باڈی وچ از ریسپانسبل ٹو میک لا فار دا کنٹری۔ یہ وہ ادارہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے دیکھیں 3 مین ادارے ہوتے ہیں، لا میکنگ باڈی، لا انفورسنگ باڈی، لا پروٹیکٹنگ باڈی۔ لا میکنگ باڈی کو لیجسلیچر کہتے ہیں، لا انفورسنگ باڈی کو ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور لا پروٹیکٹنگ باڈی کو جوڈیشری کہتے ہیں، عدالتیں۔ یعنی لیجسلیٹو کاؤنسل قانون ساز ادارہ۔ قائد اعظم نے اس میں 1/3 مسلم ریپرزنٹیشن رکھی۔ کیوں رکھی اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹرل لیجسلیچر میں مسلم ریپرزنٹیشن 1/3 قائد اعظم نے رکھی۔ یعنی یہ جو ہے اگر 100 کی لیجسلیٹو کاؤنسل میں 100 ممبر ہوتے، 100 ممبرز ہوتے، تو اس میں سے 33 مسلمز ہوتے۔ تو یہ قائد اعظم نے ایک بہت بڑی بات انڈین نیشنل کانگریس سے منوائی لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے۔ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ، رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ، میں نے جو بھی آپ سے کہا تھا کہ میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ ایک بریک تھرو تھا بہت بڑا، وہ میں نے اسی پوائنٹ کی وجہ سے کہا تھا۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ، جداگانہ انتخابات، مسلمانوں کے لیے مسلمان 1906 میں شملہ وفد میں، شملہ ڈپٹیشن میں لارڈ منٹو سے ملنے گئے، اور وہاں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، اور لارڈ منٹو نے 1909 میں یعنی 3 سال بعد یہ ڈیمانڈ مسلمانوں کی مان لی جداگانہ انتخابات کی، لیکن کانگریس نے وہاں پر اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی جو ڈیمانڈ مسلمانوں نے 1906 میں کی اور 1909 میں وہ برٹش گورنمنٹ نے منظور کر لی، اس کو کانگریس نے اس وقت ریجیکٹ کر دیا۔ تو دیکھیے کہ یہ قائد اعظم کی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہاں رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ منوانا مسلمانوں کے لیے۔ اس رائٹ کو ماننے سے، یہ رائٹ کیا تھا اور اس کو ماننے سے کیا ہوا؟ دیکھیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے یا جن علاقوں میں مسلمز موجود ہیں، اس سے پہلے تو جوائنٹ الیکٹوریٹ تھا، یعنی اس علاقے سے کوئی بھی ہندو یا مسلم کوئی بھی الیکشن میں کھڑے ہو کر ساری پبلک سے ووٹ مانگتا تھا۔ چونکہ ہندو میجورٹی میں تھے لہٰذا ووٹ سارے کے سارے ہندو ممبرز کو ہی پڑ جاتے تھے۔ مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے، یعنی ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کے سامنے دوسرا مسلمان کینڈیڈیٹ ہی الیکشن لڑے گا۔ دونوں صورتوں میں کوئی بھی جیتے وہ مسلم ممبر ہی ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کی۔ اس رائٹ کو مان لینے سے کیا ہوا؟ اس رائٹ کو مان لینے سے، سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مان لینے سے کانگریس نے انڈائریکٹ وے میں مسلمانوں کو سیپریٹ نیشن مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی قوم ہوتی ہے
تو وہ اس قابل ہوتی ہے نا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں اور پھر اس کو ووٹ دیں اور پھر اسے جتوا کے لیجسلیٹو کونسل میں یا لیجسلیچر میں پہنچائیں. تو سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے لیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مان کر دراصل یہ مان لیا گیا کہ مسلمان ایک سیپریٹ علیحدہ نیشن ہے، یعنی یہ رائٹ مسلمانوں کے ٹو نیشن تھیوری کو یہاں پروف کرتا ہے. پروونشل اٹانومی، صوبائی اختیارات، خاص طور پر اس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ایگری کیا اس بات پہ کہ صوبوں کو اختیارات دیے جائیں. سینٹرل گورنمنٹ ضرور موجود ہو لیکن صوبوں کو اختیارات دیے جائیں اپنے معاملات کے لیے، ان کو آٹونومس بنایا جائے، ان کو با اختیار بنایا جائے برابری کی بنیاد پہ. یہی پوائنٹ قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس میں بھی کہا تھا، یونیفارم میجر آف اٹانومی شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل پروونسز. تو دیکھیے یہ وہی پوائنٹ ہے، پروونشل اٹانومی شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل پروونسز. سولوشن آف کمیونل پرابلمس، کمیونل کسی بھی کمیونٹی کا، دیکھیے یہاں پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ لیجسلیٹو کونسل کی طرف سے کوئی ایسی ریزولوشن پاس نہیں ہوگی، پیش نہیں ہوگی، پاس نہیں ہوگی اگر 3/4 آف اینی کمیونٹی اپوزٹ، کسی بھی کمیونٹی کے 4 میں سے 3 ممبر اگر کسی ریزولوشن کو اپوز کر دیں تو پھر لیجسلیٹو کونسل اس ریزولوشن کو پاس نہیں کرے گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف مسلمانوں کے رائٹس کا یہاں پہ تحفظ ہو رہا ہے بلکہ دیگر جو کمیونٹیز ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر یہ دو یہاں پہ جو پوائنٹس ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں، اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنے میں پہلی مرتبہ تو سن کے چونک جاتے ہیں. جیسے صلح حدیبیہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلوز مان لی تھی کہ مکہ سے جو کوئی آئے گا مدینہ اسے روکا نہیں جائے گا، اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ جائے گا تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس بات سے اتفاق کر لیا تھا اور صحابہ اس بات پہ بڑے حیران ہوئے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مدینہ سے جو چلا گیا مکہ ان کے چنگل میں چلا گیا، ہم اسے واپس نہیں لے سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات اس وقت مانی تھی، اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بعد میں مکے میں اسلام پھیلانے کا سبب وہی لوگ بنے جو مدینہ سے گئے تھے، جن کو انہوں نے وہاں روک لیا تھا. تو بالکل اسی طرح یہاں یہ جو 2 پوائنٹس ہیں جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں، ان میں آپ دیکھیے مور سیٹس ان ایریاز ویئر مسلمز آر ان مائنورٹی، more seats will be allocated for them and less seats will be given to the Muslims where they are in majority. بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، جہاں میجورٹی میں ہیں وہاں انہیں کم سیٹیں ملیں گی، جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں سیٹیں کم، جہاں آبادی کم ہے وہاں سیٹیں زیادہ. اب دیکھیے کتنا زبردست پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ نے بعد میں آنے والے انتخابات میں واقعی مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا. جن علاقوں میں مسلمان میجورٹی میں تھے وہاں انہیں کم سیٹس بھی ملی تو کنفرم تھی کہ وہ جیتیں گے، اس لیے کہ ووٹ ڈالنے والے میجورٹی میں تھے. سیٹس کم بھی تھیں تو کنفرم تھی. اور جن علاقوں میں مسلمان مائنورٹی میں تھے وہاں ان کے جیتنے کے چانسز کو بڑھانے کے لیے سیٹس زیادہ مانگی گئیں. تو یہ قائد اعظم کی وزڈم تھی، پولیٹیکل وزڈم تھی، جس نے مسلمانوں کو بہت فائدہ دیا تھا. پھر اس کے بعد پروٹیکشن آف مائنورٹیز، قائد اعظم کی خاص بات جو یہاں لکھنؤ پیکٹ میں سامنے آئی ہے اور بعد میں 14 پوائنٹس میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی، all communal groups, all minorities, all people living in subcontinent. قائد اعظم کی پیش کردہ بات جو ہوتی تھی اس میں برصغیر کے سب کانٹیننٹ کی دیگر کمیونٹیز کا، دیگر اقوام کا، دیگر
آبادی کا بھی ذکر ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ باقی کی کمیونٹیز کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوتی تھیں, قابل قبول ہوتی تھیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, عدالتیں آزاد ہوں گی. میں نے بھی آپ کو بتایا گورنمنٹ کے 3 مین ادارے ہوتے ہیں, لا میکنگ, لا انفورسنگ, لا پروٹیکٹنگ. ایک اچھی اور مضبوط گورنمنٹ اسی صورت میں چل سکتی ہے جب یہ تینوں ادارے ایک دوسرے کے انفلوئنس سے آزاد ہوں, جب یہ تینوں ادارے انڈیپینڈنٹلی اتھارٹیٹیو ہو کے کام کر سکیں, ان کی اتھارٹی کو کوئی نہ چیلنج کرے, نہ انٹرفیئر کرے, نہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے. تو قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ میں یہ پوائنٹ بھی انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ سے یہ منظور کروایا کہ عدالتیں آزاد ہوں گی. دیکھیے قائد اعظم کا یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد کہ انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈر جو تھی سروجنی نائیڈو, انہوں نے قائد اعظم کو ٹائٹل دیا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. یہ ٹائٹل قائد اعظم کو, جو مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, کانگریس کی طرف سے ملا کہ پہلی مرتبہ قائد اعظم نے ان دونوں پارٹیوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے, ان کو پہلی مرتبہ قائد اعظم نے ایک ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا. نہ صرف بٹھایا بلکہ ان سے وہ سارے پوائنٹس دونوں پارٹیوں سے منظور کروائے جن کو عام حالات میں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ قائد اعظم کی وزڈم تھی, یہ قائد اعظم کی سیاسی جس کو کہنا چاہیے ایک ان کی جو ایکسپرٹیز تھی اس کو انہوں نے بروئے کار لایا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ قائد اعظم بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ممبر تھے. میں نے آپ کو بتایا قائد اعظم نے 1906 میں کانگریس کو جوائن کر لیا تھا اور 1906 میں مسلم لیگ بننے کے بعد بھی اسے جوائن نہیں کیا تھا. پھر قائد اعظم نے جب 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تو وہ اس وقت کانگریس کے بھی ممبر تھے. یعنی قائد اعظم اس وقت ایسے ممبر تھے جو بیک وقت دونوں پارٹیوں میں تھے, دونوں پارٹیوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. شاید اس لیے یہ ان کے لیے ممکن اور آسان ہو سکا کہ وہ دونوں پارٹیوں کو کسی ایک بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے. اس لکھنؤ پیکٹ کی باقی تو پوائنٹس تھے سو تھے, لیکن 2 بڑے اہم پوائنٹ, in the central legislature Muslim representation shall not be less than 1/3 and rights of separate electorate will be given to the Muslims. سینٹرل لیجسلیچر میں دیکھیے لا میکنگ باڈی میں جب میرے خلاف کسی جگہ پر بات ہو رہی ہو اور میں اس جگہ پر موجود نہ ہوں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو پھر میرے خلاف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے اگر میں اس جگہ پر موجود نہیں ہوں. اگر میں اس جگہ پر موجود ہوں تو اوبویسلی میں اس بات کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گی, اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گی, اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, میری اس جگہ پر پریزنس, میری اس جگہ پر موجودگی. میں اپنے رائٹس کی حفاظت اسی وقت کر سکتی ہوں, اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو اسی وقت روک سکتی ہوں جب میں وہاں موجود ہوں. تو قائد اعظم نے مسلمانوں کی موجودگی کو لا میکنگ باڈی میں کنفرم کیا 1/3. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور پھر اس کے بعد رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ, جس کے ذریعے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کو انڈائریکٹلی کانگریس نے سیپریٹ نیشن مان لیا. تو یہ وہ لکھنؤ پیکٹ تھا جو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ہندو مسلم تعلقات کے حوالے سے ایک مائل سٹون ہے, ایک سنگ میل ہے. آلدو یہ بدقسمتی رہی کہ یہ معاہدہ زیادہ نہیں چل سکا اور 1919 میں جو خلافت موومنٹ شروع ہوئی اس میں اس سے کافی نقصان پہنچا ہندو مسلم یونٹی کو, لیکن یہ ایک اسٹیپ ضرور اٹھایا گیا تھا
دونوں پارٹیوں کی طرف سے اپنے سیم مقصد کو، ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر وہ جوائننگ ہینڈ کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر موو چلائیں گے تو وہ اپنا مقصد جلدی اور آسانی سے حاصل کر لیں گے. اور اگر وہ ایک دوسرے کی ہی لیگ پولنگ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، تو پھر تیسری پارٹی نے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے. مجھے یقین ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. میں ڈسکرپشن میں اس لیکچر کی پوری ڈیٹیل آپ کو دے دوں گی. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنے امتحانوں کی تیاری کے لیے آپ کے لیے نیک خواہشات. اللہ حافظ.